متوجہ ہو گئے اس سے بڑا مصیبت کا جملہ کیا، کہنا کیا چاہتا ہوں۔ میرا رسول عالم انوار میں، عالم ارواح میں، عالم جنت میں تڑپ گئے اور دیکھ نہ سکے۔ بھئی سوچو سادات کرام، عزاداران حسین، مجھے بتاؤ جب نانا کی یہ حالت ہے تو ماں کی کیا ہوگی؟ نہیں ابھی متوجہ نہ ہوئے، ماں کی کیا ہوگی، بابا کی کیا ہوگی، بھائی کی کیا ہوگی۔ لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، یہ سب تو عالم جنت میں ہے، ارواح میں ہے۔ بولو اگر ان کی یہ حالت ہے تو اس بہن کی کیا ہوگی؟ ذرا بولو زینب کی حالت کیا ہے، جس سے آ کے میرا حسین کہہ رہا ہے زینب بہن مجھے پرانا لباس دو۔ میں نے پرسوں اشارہ کیا تھا، وضاحت کر دیتا، مجھے پرانا لباس دو۔ میں نے آج ہی روایت پڑھی کہ میرے مولا حسین نے لباس لیا اور لباس کو جگہ جگہ سے پارا کیا، نہیں اشارے میں ہی پڑھوں گا، پارا کیا۔ کہا بھیا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کل تو نے لاش پہ آنا ہے، شاید کوئی پرانا سمجھ کے چھوڑ دے۔ بس عزادارو، حسین ودا ہو کے چلنے لگے۔ یہ ایک ودا ہے زینب سے، لیکن بتاؤں اگلا ودا جو سخت تھا وہ کون سا ہے؟ جب 4 سال کی بچی سامنے آ گئی، بابا موت کی طرف جا رہے ہو؟ کہا جس کا لا ناصر ولا معین، جس کا کوئی مددگار نہ رہے، وہ موت کی طرف نہ جائے تو کدھر جائے گا؟ سنیں گے؟ کہنے لگی بابا بابا، 4 سال کی سکینہ کہہ رہی ہے بابا ہمیں کن کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہیں یہ جملہ 4 سال کی بچی اور بابا سے کہہ رہی ہے۔ اگلا جملہ سنیں گے، کہتی ہے بابا میں جدھر دیکھتی ہوں یا بھائی اکبر کے قاتل ہیں یا چچا عباس کے قاتل ہیں، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا بیٹا میرے بعد اب ضد نہ کرنا، اب تمہیں بابا کا سینہ نہ ملے گا۔ بابا کیوں؟ کہا تو یتیم ہو جائے گی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں جب یہ سنا نا یتیم ہو جاؤں گی، کہنے لگی بابا بتائیں یتیم کسے کہتے ہیں؟ اب حسین نے بتایا نہیں، 2 مٹھی خاک بھری بیٹی کے سر پہ ڈالی، کہا جس کے سر میں خاک ہو، جس کے رخساروں پہ تماچے ہو، کوئی اس کے در چھینے اجرکم من اللہ۔ عزادارو میرا مولا حسین ودا ہو کے چل رہا ہے، نہیں میں کیسے پڑھوں وہ لفظ جو میں نے پڑھے ہیں مقتل میں، ڈر رہا ہوں۔ خدا کی قسم حسین آئے، میرا مولا حسین عاشور کے دن آئے تو ایسے ہی شہید نہیں ہوئے۔ میرے مولا نے کیا کیا؟ اب تلوار کو نکالا اور حملہ کیا۔ کہتے ہیں حملے کا کرنا تھا کہ فوجوں نے بھاگنا شروع کیا۔ اب فوج اشکیا بھاگ رہی ہے اور میرا حسین ایک رجز پڑھ رہا ہے۔ کیا رجز پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان اکبر مارا گیا۔ مجھے معلوم ہے رات ساری جاگنا، جگہ جگہ مجالس سننا، انسان ہے ہم تھک جاتے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ کا دل رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہمارے اختیار میں بعض اوقات نہیں رہتے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ حملہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا۔ کہتے ہیں لڑتے لڑتے فوجوں کو ہٹایا اور اب فرات کے قریب گئے اور اب ایک لاشے کو مخاطب کیا، کہنے لگے عباس 32 سال کے جوان کی جنگ میں نے دیکھی، آؤ 56 سال کے بوڑھے کا۔
اب میری جنگ بھی دیکھو۔ بس عزاداران حسین، حسین لڑتے لڑتے فرات کے قریب گئے کہ ایک دفعہ فوج اشقیاء میں کسی ملعون نے کہا اگر حسین نے پانی پی لیا تو پھر تم جنگ نہیں کر سکو گے۔ کہنے لگے کیسے روکیں، بتاؤں کیسے روکیں؟ کہنے لگے ان گھوڑوں کا رخ کرو خیموں کی طرف۔ ہائے حسین، خیموں کی طرف رخ کرو۔ جیسے ہی خیموں کی طرف رخ کیا میرے حسین نے رخ موڑا اور بلند آواز سے کہا میں زندہ ہوں، زینب کے خیمے میں نہ جانا۔ بس عزادارو، تسلی سے مصائب پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم مل کر پرسا دیں، لیکن اب ہمت ختم ہو رہی ہے۔ آئیں اس منظر کی طرف آپ کو لے آؤں، اس منظر کی طرف لے آؤں جو کوئی نہ دیکھ سکا، اس منظر کی طرف لے آؤں جو کوئی نہ دیکھ سکا۔ جانتے ہو کون سا منظر ہے؟ جس منظر کی طرف میرے بارہویں نے اشارہ کیا ہے۔ کون سا منظر؟ کون سا منظر؟ وہ منظر جب یہ ملعون آیا۔ کون؟ قاتل حسین۔ جانتے ہو حسین زین سے زمین پر کیسے آئے؟ میرا حسین ایک دفعہ لڑتے لڑتے تھکے، ظاہر ہے پیاس کی شدت ہے اور 56 سال کی عمر ہے اور سارا دن لاشیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ سننا، میرا مولا حسین نے ایک دفعہ پیشانی پہ ہاتھ رکھا، چاہا اپنا پسینہ صاف کروں کہ ایک ملعون نے ایک پتھر مارا، ابھی پتھر سے خون بہ رہا تھا، خون صاف کرنا چاہ رہے تھے کہ ہرملہ نے ایک تیر مارا، پشت سے تیر لگا، سینے سے نکل آیا۔ اب میرے مولا حسین نے حملہ نہیں کیا، اب ایک صدا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، بس تلوار کو نیام میں رکھنا تھا بطول کے بیٹے کو۔ چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا ہے لیکن ایک باوفا گھوڑا اب چاروں طرف دوڑ رہا ہے۔ یوں ہی کہوں جب محسوس ہوا نا کہ اب سوار ٹھہر نہیں سکتا، میں ایسے ہی نہیں پڑھ رہا، روایت کے جملے ہیں، اس گھوڑے نے تھوڑا سا جھکا تاکہ میرا سوار اتر جائے، لیکن پھر بھی اترتے اترتے منہ کے بل بطول کا بیٹا گرا۔ کہتے ہیں یوں رخسار کربلا کی خاک پہ ہے، حسین ہل نہیں رہے۔ اب پھر دوسرا کام کیا، دور سے کوئی قریب نہیں آ رہا، کہہ رہے ہیں پتہ کرو حسین زندہ ہے یا روح پرواز کر گئی۔ وہ شمر کہنے لگا پھر وہی کام کرو۔ کون سا؟ کہنے لگا خیموں کی طرف چلو، زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ بس یہی کام کیا، ادھر خیموں کی طرف چلے، ادھر مظلوم کربلا نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، زبردستی اٹھے۔ اب اٹھے تھے اور آواز دی، کہا تمہیں حیا نہیں آتی؟ نبی زادیاں ہیں، ان کے خیموں میں نہ جانا۔ نہیں، میں نے 2 دفعہ ایک جملہ پڑھا، میرا حسین جب بھی دشمن جاننا چاہتا تھا کہ زندہ ہے یا روح پرواز کر گئی تو خیموں کی طرف جاتے تھے۔ مجھے بتاؤ اگر زندگی میں حسین کے لیے اتنا مشکل ہے تو سوچو سجاد۔ اجرکم من اللہ۔ آپ تسلی سے سن رہے ہیں، برادران کی خواہش ہے کہ مصائب پڑھا جائے، اس لیے جملے پڑھ رہا ہوں۔ مجھے احساس ہے میں آپ کو زیادہ زحمت نہ دیتا عزادارو، لیکن یہی سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ اب میرے 2 جملے سن لو جو کہنا چاہتا ہوں۔ 10ویں محرم ہے نا، ذکر آ گیا حسین کے وارث کا، تو ایک جملہ کہنے دو، معذرت چاہتا ہوں، ایک جملہ۔ میں اکثر کہتا ہوں سجاد کربلا میں سب سے بڑے مظلوم ہیں۔ کیسے؟ یہ وہ مظلوم ہیں جن کی امامت کے پہلے دن کا نام 10ویں محرم ہے، جس کی امامت کی پہلی شام کا نام شام غریبہ ہے،
اور جس سے سوال کرنے والی غیر نہیں سگی پھوپھی ہے۔ بس عزادارو، کربلا میں حسین آخری سجدے کے لیے اب زینے ذوالجناح سے زمین پہ تو آئے، لیکن میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سنا۔ خدا کی قسم یہ ذاکری نہیں، یہ مقتل میں لکھا ہے۔ حسین سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ پیشانی زمین پہ لگے تو سجدہ کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کون سی چیز حائل تھی؟ میرے حسین نے پیشانی زمین پہ رکھنا چاہی لیکن سینے پہ اتنے تیر تھے، بطول کا بیٹا تیروں پہ معلق ہو گیا۔ ایک دفعہ زور لگایا، سارے تیر سینے سے نکل گا۔ میرے حسین نے سجدے میں سر رکھا۔ ہاں وہ بہن جس نے وداع کیا تھا، حضرت میر انیس کہتے ہیں 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکال حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ عزادارو وہ بہن کو سکون کیسے آئے؟ اب ہاتھ جوڑ کے ہمت بھی ختم ہے، اس سے بڑا مصیبت کا جملہ کوئی نہیں۔ اب میری آقا زادی آئی، اب وہ منظر دیکھا جہاں رسول چومتے تھے۔ کتاب کا نام ہے بہار الانوار، میں ترجمہ نہیں کروں گا، ایک جملہ پڑھوں گا ترجمے کے ساتھ، دوسرا اشارہ کر دوں گا۔ شمر آیا اور 70 قدموں پہ بہن دیکھ رہی ہے۔ جانتے ہو کیا کی؟ کیسے پڑھوں؟ ایک کام اپنے نجس ہاتھ سے کیا، جانتے ہو کیا کیا؟ اس نے ان رخساروں پر تماچا مارا جنہیں کبھی رسول چومتے تھے، کبھی بطول چومتی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے اگلا جملہ وَوَضَعَ رِجْلَيْهِ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اس نے ایسی جگہ پر قدم رکھا، زینب تڑپی، یہاں قدم نہ رکھ ظالم، یہ بڑی بلند جگہ ہے، یہاں قدم نہ رکھ، یہاں قدم نہ رکھ۔ میری طرف متوجہ رہیں، ہر کسی کا پرسہ دینے کا آج اپنا انداز ہے، دینے دے پرسہ۔ آخری جملہ، زحمت ختم، اس سے بڑا جملہ کیا کہوں؟ عزادارو جب قدم رکھا میرے حسین کو وزن محسوس ہوا، نہیں توجہ کی، وزن محسوس ہوا، آنکھیں کھولی اور سامنے دیکھا۔ ہاں ایک آواز کان میں آ رہی ہے، کیا؟ حلفی کو من مسلم، میری آقا زادی کہہ رہی ہے تم میں میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ سننا سننا یہ جملہ سننا، آیت اللہ جوادی عاملی اور علماء نے لکھا، میری آقا زادی نے جب 70 قدموں پر یہ منظر دیکھا نا، ایک تو استغاثہ کیا، کوئی مسلمان ہے تو آئے۔ جانتے ہو دوسرا کام کیا کیا؟ اپنے ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھے۔ کیوں رکھے؟ کہتے ہیں عربوں میں رسم تھی جب کسی خاتون کا کوئی نہ رہے اور وہ مدد کے لیے پکارنا چاہے تو آواز نہیں دیتی تھی، اپنے ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھتی تھی۔ نہیں یار پوچھو نا، نبی کی بیٹی ہے، بطول زادی ہے، ہاتھ سر پہ رکھ کے انتظار کیا، جب کوئی نہ آیا اب تڑپنے لگی۔ حسین نے کہا زینب میری بہن، میرے لیے خنجر کا زخم آسان ہے، تو خیموں میں رہو، اشارہ کیا۔ آقا زادی خیموں میں گئی اور اب نہیں نکلی، چونکہ بھائی نے اشارہ کر کے حکمن کہہ دیا تھا، اب نہیں نکلی۔ کب نکلی؟ کہتے ہیں جب کربلا میں آندھی چلی،
کربلا میں سرخ آندھی چلی، سورج کو گرہن لگا، بیبیاں دوڑ کر سجاد کے قریب، کہا بھائی بیٹا اٹھو، سجاد اٹھو، کیا ہوا؟ کہا ایک دفعہ خیمے کا پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹا، نو کے نیزہ پہ ایک سر نظر آیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، زینب تڑپ رہی ہے۔ لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے، لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے، لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے، لٹ گئے آل محمد کے گھرانے سر کے ملانے والے، پانی تک دور نہ مانا میرے مجنون حسین، پانی تک دور میں چادر کفن بنے دی بہو لٹ تو پوایا ہے تکنا دفنایا، ہونا کفن پوایا تکنا دفنایا، ہو تیری لاش کو چھوڑ کے چور دیا، اللہ دے حوالے حسین، حسین اللہ دے حوالے حسین، حسین اللہ دے حوالے حسین، حسین ہو میں چادر کفن بنے دی بہو لٹ تو ویر بچیں دی رہی، میں چادر کفن بنے دی بہو لٹ تو ویر بچیں دی ہو میری لٹ گئی چادر ہے سب لٹ گئے زیور، میری لٹ گئی چادر سب لٹ گئے زیور، ہو تیرا کفن میں خاک بنے دیا، اللہ دے حوالے حسین، حسین اللہ دے حوالے حسین، حسین اللہ دے حوالے حسین، حسین اللہ دے حوالے حسین، اللہ دے حوالے میرے سام جہان تے نفال تو پہلے وہ نہیں لاش تو اٹھ دی بھیڑے، وہ سا نہیں سنیا
پوچھے قاتل کو لوں او کر گھنا میں ویر دے بینے وہ کھلا شبرا تو جن کا جھلکے وہ میری امان مصائب سینے میں خاک شفا کو بیٹھی اپنے سر وچ پہ دیا اللہ دے حوالے حسین اللہ دے حوالے حسین حسین اللہ دے حوالے حسین اللہ دے حوالے حسین تیکو ویرن ملن کیتے آئیاں زخمی گل چمان کیتے آئیاں تیکو ویرن ملن کیتے آئیاں زخمی گل چمان کیتے آئیاں تیڑے ہاتھ نہیں لب دے ہے کچھ ٹکڑے جس دے تیرے ہاتھ نہیں لبدے کچھ ٹکڑے ڈس دے تیڑا چہرہ ویر گلے دیا اللہ دے حوالے حسین اللہ دے حوالے حسین حسین اللہ دے حوالے حسین اللہ دے حوالے حسین ہمار میں ونج بازاراں خطبے پڑھ کے درباراں وچ امار میں ونج بالاراں خطبے پڑھ کے درباراں وچ اسلام بچے ساں تے کو حق منوے ساں اسلام بچے ساتھ کو حق منوے ساتھ پئی وعدہ ویر کرے دیا اللہ دے حوالے حسین اللہ دے حوالے حسین حسین اللہ دے حوالے حسین اللہ دے حوالے حسین پھپیاں تے ماما دا سجاد سوا کوئی نہیں بیٹا میں لکھا مل پیا لکھتا ہن وقت رہا کوئی نہیں بیٹا میں لکھا لگ نظر گئی اجڑی تیرے یوسف ثانی کو امت نے رج لٹیا اکبر دی جوانی کو کوئی رسم بھی شادی دی میں کی تھی ادا کوئی نہیں بیٹا میں لکھا مل پیا لکھتا ہن وقت رہا کوئی نہیں بیٹا میں لکھا مل پیا لکھتا ہن وقت رہا کوئی نہیں بیٹا میں لکھا قاسم دا جو نہیں لکھیا کو بنرا بنا بیٹھا او دے سہرے سجا بیٹھا او دے شگن منا بیٹھا تیری بھین دے ہتھاں تے ہن رنگ ہی نہ کوئی نہیں بیٹا میں لکھا مل پیا لکھتا
سائیاں غازی دا جھلیا فضل دی ماں کوئی نہیں بیاکا میں لکھا پر کیا لکھدا ہن وقت رہیا کوئی نہیں بیاکا میں لکھا پر کیا لکھدا ہن وقت رہیا کوئی نہیں بیاکا میں لکھا جڑے ویر دی الفت تے انی تحفے ڈوا بھیجے جڑے چوٹیاں والے دے انی چھولے سوا بھیجے آمن دا حکم آقا امت نے دتا کوئی نہیں بیاکا میں لکھا پر کیا لکھدا ہن وقت رہیا کوئی نہیں بیاکا میں لکھا پر کیا لکھدا ہن وقت رہیا کوئی نہیں بیاکا میں لکھا ہن منگ دعا اجڑی جعفر دا سخیا وے سہرے تیرے ویرن کو تنا تے او خود پاوے بھئی ای تو دعا میں دی کوئی اور دعا کوئی نہیں بیاکا میں لکھا پر کیا لکھدا ہن وقت رہیا کوئی نہیں بیاکا میں لکھا پر کیا لکھدا ہن وقت رہیا کوئی نہیں بیاکا میں لکھا یا حسین 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 کربل کو پیا لکھدا ہن وقت رہیا کوئی نہیں بیاکا میں لکھا کربل کو پیا لکھدا ہن وقت رہیا کوئی نہیں بیاکا میں لکھا تیریا پھپیاں تے ماما دا سجاد سوا کوئی نہیں بیاکا میں لکھا پر کیا لکھدا ہن وقت رہیا کوئی نہیں بیاکا میں لکھا لگ نظر گئی اجڑی تیرے یوسف ثانی کو امت نے رج لٹیا اکبر دی جوانی کو کوئی رسم بھی شادی دی میں کیتی ادا کوئی نہیں بیاکا میں لکھا پر کیا لکھدا ہن وقت رہیا کوئی نہیں بیاکا میں لکھا پر کیا لکھدا ہن وقت رہیا کوئی نہیں بیاکا میں لکھا قاسم دا جو نہیں لکھیا کو بنرا بنا بیٹھا او دے سہرے سجا بیٹھا او دے شگن منا بیٹھا تیری بھیڑ دے ہتھاں تے ہن رنگ ہی نہ کوئی نہیں بیاکا میں لکھا پر کیا لکھدا ہن وقت رہیا کوئی نہیں بیاکا میں لکھا پر کیا لکھدا ہن وقت رہیا کوئی نہیں بیاکا میں لکھا جو لکھیا ہے غازی
پوایا ہے تکنا دفنایا نہ کفن پوایا تکنا دفنایا ہو تیری لاش کو چھوڑ کے ٹور دیا اللہ دے حوالے حسین حسین اللہ دے حوالے حسین حسین اللہ دے حوالے حسین حسین اللہ دے حوالے حسین ہو میں چادر کفن بنے دی رہی بہو لٹ تو ویر بچیں دی رہی میں چادر کفن بنے دی رہی بولت تو ویر بچے دی رہی او میری لٹ گئی چادر ہے سب لٹ گئے زیور میری لٹ گئی چادر سب لٹ گئے زیور ہو تڑا کفن میں خاک بنے دیا اللہ دے حوالے حسین حسین اللہ دے حوالے حسین حسین اللہ دے حوالے حسین حسین اللہ دے حوالے حسین اللہ دے حوالے میرے سام جہان کے نوان کو پہلے وہ نہیں لاش تو اٹھ دی بھیڑے وہ سا نہیں سنیا پوچھے قاتل کو لوں وہ کر گھنا میں ویر دے بھیڑے وہ کھلاش بنا تو جھڑکا جھلکے وہ میری امان مصائب سینے ہوئیو آدھی تر گئی شام دے پاسے او میری قسمت ویر حسین شالا نگری ویر آباد ہوگی جگتے جیندہ سجاد روی